السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ اللہ بکاف عبدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کہ ہم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی انبیاء سے؟ اسی حوالہ سے ناظرین ہم آپ کو مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور یہ کہا کہ ہم کوئی نعتیں سنتے ہیں، کوئی اور ایسا کلام سنتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب امداد کی گئی ہوتی ہے، تو جیسے مشکل حل فرما دیں، ہمارے غم دور کر دیں، تو ہونا تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، دعا کی جائے۔ تو پھر یہ مخلوق کے سے دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر مخلوق سے کچھ فریاد کی جائے تو اس کو اصطلاح میں استغاثہ کہتے ہیں۔ استغاثہ کرنا یعنی کسی سے مدد طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں فریاد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی افضل اور اولا ہے کہ اللہ سے ہی طلب کیا جائے۔ وہی فاعل حقیقی ہے، وہی حقیقتاً امداد کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ جو کچھ نعمت عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی ظاہری دنیاوی سبب یا وسیلے سے ہی عطا فرماتا ہے۔ تو دعا تو اللہ سے ہی مانگی جائے گی، لیکن اگر کوئی کسی مخلوق کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہے اور نیت اور قصد و ارادہ یہ ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کوئی میری مشکل کو دور کرنے کے لیے مستقل بذات یعنی اللہ تعالیٰ سے کی محتاجی سے باہر نہیں ہے، اگر یہ ارادہ ہے کہ دینے دے گا اللہ تعالیٰ، محتاجی اللہ ہی دور کرے گا، پھر اگر کسی مخلوق سے فریاد کی جائے تو اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں اور نہ یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں، کبھی پانی کی کمی کا شکوہ کیا ہے، کبھی بارش کی، کبھی قحط سالی کا، کبھی بیماری کے سلسلے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دست مبارکہ دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی مشکلات کو حل فرمایا ہے۔ تو یہ طریقہ تو صحابہ کرام سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ استغاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور ان کی مشکلات حل ہوئی ہیں۔ تو صحیح قصد و ارادے کے ساتھ پھر دفعہ خلاصہ کر دیتا ہوں کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل اور اولا ہے، حقیقی مشکل کشا ہمارے رب کی ہی ذات ہے، وہ اگر نہ چاہے پوری دنیا پوری کائنات مل کر ایک تنکا یہاں سے یہاں نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا اللہ ہی ہے، فاعل حقیقی وہی ہے، لیکن چونکہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ جو عطا فرماتا ہے اکثر اس کے لیے دنیاوی اسباب اور ذرائع ہی قائم ہوتے ہیں، اور یہ جو بزرگ ہیں، یہ کوئی ہستی ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس ذریعہ وسیلہ کو اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے اپنی حیات طیبہ میں کیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، جب بھی مدد مانگنی ہے تو ایک اللہ سے مانگنی ہے۔ نبی جب بھی مدد مانگتے رہے ہیں تو رب العالمین سے مانگتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو وہ بھی مدد مانگ رہے ہیں، کس سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اب ہم نبی نوح علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ جب کشتی تیار کر لی، جوڑا جوڑا سوال کر لیا، تو کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، یعنی نبی نوح علیہ السلام بھی اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات تیسرے نبی سے ہم تعارف کرواتے ہیں۔ تیسرے نبی ہیں نبی موسیٰ علیہ السلام، کیا کہتے ہیں؟ ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اگر نبی ایوب علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں تو نبی ایوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ مجھے یہ پریشانی آ گئی، اللہ مجھے یہ دکھ آ گیا، اللہ یہ دکھ اللہ تو نے ہی دور کرنا ہے۔ یہ تو نبی ایوب علیہ السلام ہے۔ اگر نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربی ہب لی من الصالحین، نبی ابراہیم علیہ السلام اگر مدد مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں تو رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ نبی زکریا علیہ السلام کی طرف چلیں
تو قرآن کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ، رب کو پکارے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس۔ فرمایا یہ نبی زکریا علیہ السلام کو اولاد مانگ رہے ہیں تو ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آپ سورۃ انفال پڑھیں گے، فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب اسلام جب آپ استغاثہ کر رہے تھے، جب آپ ہم سے مدد مانگ رہے تھے میدان بدر کے اندر جو آپ 313 لے کر آئے تھے، تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ کٹ گئے تو تیرا نام کون لے گا؟ تو جب آپ نے ہمارے سامنے دعا کی، ہم سے مدد مانگی، تو ہم نے آپ کی مدد کی ہزاروں فرشتوں کے ساتھ۔ اچھا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل آیا، مشکل وقت آیا تو اللہ رب العالمین کو پکارا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ آج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے معاشرے کے جو ہے نا، معاشرے کے اندر وہ معاذ اللہ سوٹا لگا کے چرس پی کے یا بھنگ پی کے یا شراب پی کے یا علی کرتے پھرتے ہیں، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب بھی لینا ہے باوضو ہو کر لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام جب بھی لیں وضو کر کے نام لینا چاہیے۔ تو ناظرین یہ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کبھی نماز قضا بھی نہیں کی۔ یہ وہ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یعنی پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی مدد اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ باقی ناظرین ہمیں بھی مدد رب العالمین سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔